کربلا میں آپ کو معلوم ہے کتنے غلام ہیں جو شہید ہو رہے ہیں؟ مولا علی کا غلام موجود ہے، خیون مظاہر کا غلام موجود ہے، حر کا غلام موجود ہے، امام حسن کا غلام موجود ہے، امام حسین کے غلام موجود ہیں کربلا کے اندر، جناب ابو ذر غفاری کا غلام موجود ہے کربلا کے اندر، 7-8 نام تو میرے پاس موجود ہیں، اور بھی زیادہ ہوں گے. یہ سب غلام ہیں اور اس لیے شہید نہیں، اور یہ غلام تھے تو مجبور تھے نہیں، سب آزاد ہو چکے تھے، سب آزاد ہو چکے ہیں لیکن جا ہی نہیں رہے. کہہ رہے نہیں مجھے آپ کی غلامی اس آزادی سے زیادہ قبول ہے. بس ترک رہنے والا غلام، واضح، اسلم، سلیمان، سلیم، کئی نام اس کے لکھے، غلام ترکی کے نام سے مشہور ہے، کربلا کے اندر موجود ہے. لاکھ لوگوں نے کچھ چاہے ادھر ادھر ہو جائے نہیں، امام حسین نے سب کو آزاد کر دیا تھا، سب سے بیعتیں اٹھا لی تھی، نہیں گئے. اور اسی کا جملہ ہے کہ امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین ابن علی ہے جو بہترین امیر ہے. امیری حسین و نعم الامیر، جو بہترین امیر ہے، غلام ہے، کربلا میں شہید ہو رہا ہے. بس عزیزو، آج کی مجلس انہی غلاموں کے نام جو کربلا کے اندر موجود تھے. عجیب ہے، ان غلاموں نے جو اپنی غلامی کا ثبوت دیا ہے آج کائنات میں آقائی کر رہے ہیں. آج ہم جیسے لوگوں کے آقا کہلا رہے ہیں، اور انہی میں غلام ہے کہ جو سیاہ فام غلام ہے. اس میں کچھ غلام ایرانی ہیں، کچھ ترکی ہیں، کچھ کہیں کے ہیں، کچھ کہیں کے ہیں. ایک سیاہ فام غلام ہے افریقہ کا، اور اس غلام کو عبد المطلب کے پوتے سے مولا کائنات نے خریدا تھا، عباس کے بیٹے فضل سے. مولا کائنات نے 150 دینار کا خریدا تھا اس غلام کو، خرید کر کے جناب ابو ذر غفاری کو دے دیا تھا کہ ابو ذر یہ تمہاری خدمت میں. آپ سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ نے کسی یتیم بچے کو لے کر کے کسی اچھے گھر میں دے دیا. مولا غلاموں کے ساتھ یہی کرتے تھے. ابو ذر اسے تم پڑھاؤ، تم لکھاؤ، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم اسے انسان بناؤ. مطلب یہ ہوتا تھا. ابو ذر غفاری نے اس کو لے لیا، تربیت ہوئی، اور جب جناب ابو ذر سن 32 ہجری میں مدینے سے نکال دیے گئے تو یہ غلام بھی ساتھ میں نکل گیا. اور جب ربضہ پہنچے ابو ذر، اور جناب ابو ذر وہاں ربضہ میں رخصت ہو گئے دنیا سے، تو غلام اکیلا ہو گیا. اور آپ کو جانتے ہیں اس غلام کو کتنا لوگ پریشان کرتے تھے جس کا آقا نہ ہو. ہر انسان اسے اذیت دیتا تھا، کیسے کہوں آپ سے، جس کا آقا نہ ہو، جس کا آقا مر جائے. اتنی بڑی یہ مصیبت تھی عرب میں کہ اس مصیبت کو یاد کیا ہے امام سجاد نے، اور اس مصیبت کی تشبیہ دی ہے. آپ نے سنا ہے نا کیا کہا امام سجاد نے؟ کہتے مجھے ایسے لے جا رہے تھے شام میں، اوقات ذلیلا فی دمشق کاننی، اوقات ذلیلا فی دمشق کاننی، مجھے اس طریقے سے شام میں ذلت کے عالم میں دھکے دیے جا رہے تھے. یا مجھے شام میں ذلت کے عالم میں اس طریقے سے گھسیٹا جا رہا تھا، من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، جیسے کوئی زنج کا کوئی غلام ہو جس کا آقا مر جائے. یہ کیفیت ہوتی تھی غلام کی، اس کا آقا مر جاتا تھا. لیکن ابو ذر غفاری کی تربیت تھی، جب ابو ذر دنیا سے چلے گئے اور بیٹی مالک کے اشتر لے کے چلے گئے تو غلام کیا کرے؟ غلام وہاں سے سیدھا آیا در مولا کائنات پر، کیونکہ یہی تو غلاموں کی پناہ گاہ تھی. مولا کائنات کے ساتھ رہا، مولا کائنات نے قبول کر لیا. اب جب علی کے پاس آ گیا تو عافیت ہے، اب سکون ہے. جب مولا کائنات دنیا سے گئے تو امام حسن کے پاس آیا، امام حسن کے ساتھ ان کی خدمت میں رہا. جب امام حسن دنیا سے گئے تو امام حسین کی خدمت میں رہا. آپ سمجھ گئے نا یہ کون ہے؟ یہ جناب جون ہے. یہ جناب جون ہے. تمام غلاموں کا نام لے کر کے جون، جناب جون کی طرف سے گفتگو کر رہا ہوں. مولا کائنات 3 اماموں کا زمانہ دیکھا
جناب جون نے امام سجاد کا زمانہ بھی دیکھا، یعنی ساتھ میں کربلا میں. امام سجاد فرماتے ہیں کہ شب عاشور اکیلے جون میرے بابا کے خیمے میں تھے، اس لیے کہ یہ اسلحوں میں مہارت رکھتے تھے، میرے بابا کی تلوار کو سیقل کر رہے تھے. جناب جون روز عاشور ایک ایک کر کے میدان میں جا رہا ہے، جون دیکھ رہے ہیں. بعض روایتوں نے لکھا کہ نماز ظہر تک جون زندہ رہے. نماز ظہر امام حسین کے پیچھے پڑی اور اس کے بعد آئے کہ مولا مجھے اجازت دے دے، چونکہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اب دل کے ٹکڑوں کی باری آ رہی ہے. ابھی تک شاید اس لیے موجود تھے کہ مولا کی حفاظت کرتے رہیں، کوئی مولا سے قریب نہ ہونے پائے، لیکن اب یہ کیسے برداشت کریں کہ بنی ہاشم میدان میں چلے جائے. تو امام حسین نے ایک جملہ کہا جس جملے سے یاد دلایا جناب ابو ذر غفاری کے بعد کا وقت. کہا جون تم نے تو ہمارا اتباع کیا تھا، ہمارے ساتھ آئے تھے طلبا للعافیہ، تاکہ تم عافیت کو طلب کرو. جون اب تم یہاں ہمارے ساتھ مجبور نہیں ہو، ہمارے راستے پہ چلو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، جہاں چاہو چلے جاؤ. انت فی اذن منی، تمہیں میری طرف سے اذن ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ، بس یہ سننا تھا پیروں پہ گر پڑے. امام حسین کے قدموں کو چومنا شروع کیا، آواز دیتے مولا جب تک میں عافیت میں رہا تو آپ کے ساتھ رہا، جب مشکل آئی تو چھوڑ کے چلا جاؤں. اے مولا میرے اندر 3 کمیاں ہیں، توجہ کیجیے گا، مجلس تمام ہو رہی ہے. مولا میرے اندر 3 کمیاں ہیں، ارے میرے بدن سے بدبو آتی ہے. مولا میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میرا کوئی قوم و قبیلہ نہیں ہے، اس میں پست ہوں، غلام ہوں. اے مولا میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہے، اے فرزند رسول مجھے جنت میں جانے دے تاکہ بدن خوشبودار ہو جائے، خاندانی شرف مل جائے. اے مولا چہرہ سفید ہو جائے. یہ کہہ کر کے قدموں کو پکڑے رو رہے ہیں. امام نے اجازت دی، مجلس تمام ہو گئی. امام نے اجازت دی، تلوار کو نکالا، میدان میں آئے. لکھا ہے تقریباً 70 لوگوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد گھوڑے سے گرے. یا بعض نے یہ بھی لکھا کہ پیدل آ کر کے جنگ کی. جب زمین کربلا پہ گر گئے، شرم کے مارے مولا کو پکارا نہیں. ارے کیسے پکاروں، میں غلام ہوں، وہ آقا ہے. لیکن کچھ دیر میں کیا دیکھا کہ کائنات کا آقا غلام کے سرانے موجود ہے. امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی، اللہم طیب جسمہ بدنہ، پروردگار اس کے جسم کو خوشبودار کر دے. پروردگار وحش الہم مع الابرار، اس کو نیک لوگوں کے ساتھ محشور فرما. پروردگار اس کے چہرے کو سفید کر دے، اس کے اور محمد اور آل محمد کے درمیان الفت برقرار کر دے. عرفو، امام حسین کے لبوں سے دعا نکلنا تھی کہ دعا مستجاب ہوئی. امام باقر فرماتے جو وہاں سے گزرتا تھا مشک سے زیادہ خوشبو. اللہ غلاموں کو کیسا مرتبہ دیا. ارے کہاں آقا، کہاں آقا حسین، کہاں غلام. سن سکیں گے آپ، چہرے پر چہرہ رکھا. خدا حافظ. آواز آئی من مثلی والحسین واسع خدہ علی خدی. حسین نے میرے چہرے پر اپنا